نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأحبك. بزرگان دین و برادران اسلام، سالانہ فاتحہ شریف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اہتمام جناب سید عمران حسن سورتی رضوان حسن اور سید ریحان صاحب کے والدین وقت تعالیٰ ہر سال بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری ثواب کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس اعتبار کے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، علماء کرام سے یا وہ حضرات جو دین سے واقف کرتے ہیں کہ یہ 10 ماہ 20 ماہ 40 ماہ یہ سالانہ فاتحہ کیا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، کہاں سے اس بات کا ثبوت مل رہا۔ لہذا پہلی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین کے لیے یہ ساری ثواب نہیں کی؟ صحابہ کرام کیا یہ ساری ثواب نہیں کرتے؟ ایصالی ثواب کا دوسرا نام صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ ماجدہ جن کا انتقال ہوا ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے باپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، کیا ان کو اس کا ثواب پہنچے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بالکل پہنچے۔ اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کو یا دلیل کے طور پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ میں عرض کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ مسلمان گھرانے میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ کو بہت ساری باتیں دین کی ویسے ہی معلوم ہے بغیر پڑھے، کبھی اتفاقی پڑھا ہو اپنے بزرگوں سے وہ سنی کی بات تصدیق ہو رہی ہوتی، ہاں میں نے سنا۔ کیا صدقہ جاریہ اور ایصالی ثواب کو سمجھنے والوں کیا حج بدل کا تصور اسلام نے دیا؟ وہ شخص جو حج کے لیے نہیں جا سکتا یا دونوں صورت، ایک شخص ایسا ہے، کسی شخص کے دادا ہے پردادا ہے، انہوں نے حج کیا، لیکن آج ان کے پوتے پڑپوتے صاحب میں سربت ہونے پر سوچتے ہیں کہ ہم کو نیکی کریں، تو خیال دل میں آتا ہے کہ بھائی یہ مسجد کے امام صاحب، یہ امام صاحب، یہ قاضی صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ فلاں متقی صاحب،
ان کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کیا حج بدل کا ثواب انہیں ملتا ہے جس مرغوب کی ثواب کی نیت سے کسی کو بھیجا جائے؟ ثواب کہاں کہاں تقسیم ہو رہا ہے؟ جس شخص کے لیے ثواب کا اہتمام کیا کہ اپنے دادا کے روح کو یہ ثواب پہنچاؤں، انہیں ثواب پہنچے، جنہوں نے پیسہ خرچ کیا انہیں بھی ثواب پہنچ گیا، اور جن کو بھیجا انہیں بھی ثواب پہنچا۔ شخصوں کو بیعت ثواب ملا۔ پھر عمرہ کرنے والا اپنی طرف سے واجب ادا کرنے کے بعد اور بھی عمرے کرتے اب اپنے مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے عمرہ ادا کر رہا ہے، ثواب پہنچ رہا ہے۔ تیسری بات، حج بقرعید کے دنوں میں، حج کے بھی وہی دن ہے، بقرعید کے دن صاحب ثروت پر قربانی فرض ہے، وہ شخص جس پر قربانی فرض ہے اس نے ادا کی اور وہ 5 بکرے لے کر آئے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں مشرقی معاشرے خواتین زیادہ تر گھر گرہستی میں مشغول رہتی ہے، جاب نہیں کرتی، مشترکہ رقم دونوں کی ہوتی ہے، تو 2 بکرے کرنے آپ ایک اپنی طرف سے ایک اپنی اہلیہ کی طرف سے، باقی 3 بکرے زائد ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں یہ کہا جائے دادا کی طرف سے کریں، ایک کہا جائے دادی اماں کی طرف سے کریں، تو یہ کہا گیا نانا کی طرف سے کون کرے گا؟ کہنے بھائی تیسرا نانا کی طرف سے کرے بیٹا، تمہارے نانا تھے، نیند کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو اسلام تو خود بتا رہا ہے کہ ایثار ثواب کرنا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اسلام کی اسٹڈی کیجیے، ایسی بات کی پتہ چلا اچھے اعمال اپنے مرحومین کی طرف منسوخ کیے جائیں تو آپ کو بھی اجر و ثواب ہے، ان مرحومین کو بھی اجر و ثواب۔ لہذا امام صادق، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے لیے قرآن پڑھنا یا کسی بھی مرحوم کے لیے قرآن پڑھنا، 2 رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا اور اس کا اجر و ثواب کو ہدیۃً پیش کرنا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جائز ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم گئے تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی کچھ اگر آپ نیاز ہمیں دے سکتے ہیں تو ہم گھر لے جاتے ہیں، بس تھوڑا سا چل سکتے تھے گنجائش انہوں نے نہیں جی یہ نیاز کو گھر سے باہر نہیں کھا سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی کو نہ ہی دینے کا ارادہ کر رکھا ہو، اس پر کہتے ہو، ایسی کوئی صورت نہیں۔ نیاز کی چیز کسی کے ہاں بھی بھجوائی جائے ٹھیک ہے، اگر استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے واقف کار دوست احباب رشتہ داروں کو بھجوائے، گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہر کام نیکی کا استطاعت پر ہے، اگر گنجائش ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس نیاز کو یا کسی بھی نیاز کو گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کوڑے میں ہی کیوں کی جاتی ہے اور اس کا نام کوڑا رکھ دیا گیا ہے؟ بھائی نام تو جو چاہے رکھتے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب نے تو نام نہیں رکھا، نہ کسی مفتی صاحب نے کوڑا نام رکھا ہے، آپ لوگ خود یہ رکھ رہے ہیں، رکھتے چلے جاؤ۔
کونے کے اندر ہی نیاز کو رکھ کر فاتحہ کی جائے، یہ بھی کوئی جواب نہیں۔ مثال ثواب کے لیے چنے ہوں، ٹافیاں ہوں، بسکٹ ہوں، کھانا ہو، کچھ بھی ہو، اور استطاعت اگر کسی کی بھی نہیں ہے، صرف قرآن کا ہدیہ پڑھے، سورتیں پڑھے، درود و سلام پڑھے، کیونکہ یہ کسی کو کھلانا یہ بھی کار خیر ہے، نیکی ہے۔ اب اس کار خیر پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کا بھی ہدیہ ہم اپنے مرحومین کو بھیجتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں کہ نیاز فاتحہ جو ہے وہ کھانے پر ہی ہو، جناب کوئی کہا جائے بسکٹ لے کر آؤ، جناب کچھ اور چیزیں لے کر آؤ، کیونکہ کسی بھی مسلمان بھائی کو اہتمام کے ساتھ کچھ کھلانا، ان کی ضیافت کرنا، ان کے لیے محبت کرنا اور اللہ کا اجر حاصل کرنا کہ ہم نے ان سے محبت کی ہے، کپڑا پہنا کر دیا، اشارے ثواب کیا جاتا ہے کہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے مرحومین جتنے بھی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ہماری بہن کا انتقال ہوا، ہمارے والد نے کہا کہ بھائی اچھا سا عمدہ سا تاج سوٹ لے کر آؤ، اجازت دی، وہ فاتحہ میں رکھنا ہے اور وہ کسی کا حاجت مستحق کو دینا ہے، تاکہ اس کا اجر و ثواب میری صاحبزادی تمہاری بہن کو کہا پہنچ۔ کپڑے پر بھی کہا جائے اجر و ثواب ہے، کسی کو جوتا پہنایا جا سکتا ہے، کسی کو کہا جائے قلم، کاپی، کتابیں دلوائی جا سکتی ہیں، یعنی کہ کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا یہ سارے ثواب کا نام ہے، کیونکہ اس پر اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا مولا کی اس پر جو تم آپ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے، ہمارے بلا مرحوم اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لہذا ہم نے خود دیکھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ سوئم تک نہیں ہوتا، بدعقیدوں کے ہاں سوئم کی بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ ہاں اب انہوں نے کہا جائے دیکھا کہ لوگ جو ہمارے عقائد و نظریات کے مطابق ہو گئے اب دوسروں کو پھانسنے کے لیے یا دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے، ارے بھائی یہ سوئم کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو، مولانا خاموش کرو، کیا قرآن ہی تو پڑھیں گے آپ کیا کریں گے؟ تو بھائی اگر یہ اتنا ہی غلط کام ہے تو خود کہا جائے اب آپ کی مساجد میں یہ کام ہو رہا ہے اور میں خود کہا دے گا، جیسے کہ ہمارے یہاں وزیر صاحب ہیں، سبیر پن صاحب ہیں، ان کی والدہ کا بھی رجسٹر نہیں انتقال ہوا، تو اس حقیر کو انہوں نے یاد کیا سوئم کے ختم میں چلا گیا شرف آباد کی جامع مسجد کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام تھا، اثر سے لے کر مغرب، اور اثر سے پہلے انہوں نے کہا شروع ہو جائے گا چار، لیکن کہا جب وہ امام صاحب خطیب صاحب وہاں بیٹھے نہیں، اپنا ایک اسسٹنٹ بٹھا گئے اور خود کہا جائے چلے گئے۔ لہٰذا کیونکہ ٹیلی فون پر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے دعا آپ نے کرنی، باقی چیز آپ نے، جب کہا جائے فاتحہ شریف کا اہتمام کہ مجھے کہا انہوں نے اپنے عقائد و نظریات اور اپنے بزرگوں کے عین مطابق جیسے فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے اور جتنی مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں فاتحہ شریف میں پڑھتا ہوں اتنی مرتبہ 3 مرتبہ ماں کھانا محمد ابا حلیم وغیرہ اس پر روحے کی دعا بھی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جیسے میں پڑھتا ہوں میں نے کوئی ترغیب نہیں کی نہ میں نے کوئی اضافہ کیا، کم و بیش میں 3 دفعہ ضرور یہ پورے فاتحہ شریف میں پڑھتا ہوں اور آج بھی پڑھوں تو آپ کی سماج کے لیے یہاں 3 دفعہ۔ وہاں کے جو اسسٹنٹ صاحب تھے وہ کہا جو بڑے کہا پریشان کہ کون سا بےدین مولوی آ گیا یہاں اور ہماری شادی مسجد شرف آباد کے بعد یہ بڑے زور شور کے ساتھ پڑھا،
سینے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. مثال ثواب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی دین نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے مقبول کی مثالی ثواب کیا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اہل بیت میں ہے، اور ہم ان کو امام کہہ رہے ہیں. آج مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ، لیکن میں آپ کو صحیح بات سمجھتا ہوں، مجھے آج بہت تکلیف، انتہائی تکلیف سے نہیں کہا، لیکن نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے شر پھیلنے کی صورت ممکن نظر آتا ہے. لہٰذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، کوئی ان کی سارے ثواب کے لیے کوئی اہتمام نہ کرے، کتنی کہا کہ انتہائی افسوس ہوتا ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ مجھ سے محبت کی بنیاد پر جہنم میں، بڑے ڈینجرس بات پر نہ کرتا، میں مجھ سے محبت کی بنیاد پر جہنم میں. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں، اور بہت سے لوگ مجھ سے بغض کی بنیاد پر جہنم میں. تو جو لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل اطہار سے محبت اور ان کے سارے ثواب کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی نہیں کرتے. لہٰذا یہ حضرت علی اور کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت سے بغض و کینہ رکھنا یہ بھی ڈینجرس ہے. اب محبت والی بات سمجھنی ہے تو آپ سمجھیے. آج ایسے شخص کے بارے میں نے سنا، میں حیران ہو گیا، اور پھر کچھ کہا کہ جو بیان کرنے والے حضرات ہیں اس میں تو مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے صحیح. ایک شخص ہے، بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے، بہت نام ہے، ان کے بزرگوں کی وجہ سے ان کی پوری دنیا میں بول رہی ہے، اتنا نام. اب ان کا نظریہ ان کے مرشد کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ظالم غلط نہیں. ان کے مرشد نے ان کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ نہیں آئی. آج میں سن کر حیران ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ایک بہت زبردست عربی دان اور عالم سے ملاقات ہونے پر مجھے پتہ چلا کہ امیر معاویہ کے مائنے ہیں کتیا کا وجہ، بہت ان کا نام ہے، لوگ ان کے پیر چھوتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چھوتے ہیں. میں حیران تھا، یہ کیا مصیبت، کیونکہ اپنے مرشد کی تقلید کو نہیں کر پا رہے اور مرشد ان کو ٹوک رہے ہیں، ان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی تم کام نہیں ہو، ایسے نظریات اپنے نہیں رکھو گے تو بہت کام خراب ہو جائے گا. آج وہ اس دھانے پر پہنچ گئے کہ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے تھے، اب یہ کہتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں اب آپ سے، اور آپ کو مطمئن اور اپنے آپ کی ذمہ داری کو اللہ کی طرف سے اور اس کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی رکھتی ہے. کیا آپ نے نہیں پڑھا، نہیں سنا، ابا جی نے مرتبہ بیان کی اور ان کی موجودگی میں کہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں لوگوں نے نام اپنے غلط رکھ دیے، بتوں کے نام پر ایسے رکھتے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور اس کے معنی ہیں تو کوئی اچھے معنی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا نام بدل کے یہ نام دو. یہ حدیثیں سنی ہوں گی. خالد خان صاحب، خالد حسین صاحب کی میں نے آج ذکر کیا تو کہا یہ تو حدیث ہم نے سچی سے کئی مرتبہ پڑھا. تو میں نے کہا عجب بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں تبدیل کیا، اتنے بھیانک نام کہ معنی نکالے جا رہے ہیں. ایسی عجب بات ہے، میں تو حیران ہو گیا. اور میں نے اسی وقت کہا سننے والا جو میرے ساتھ تھا
اور بھی کوئی میں تو یہی ہے، جس شخص نے اپنے گھر سے بے ادبی کا آغاز کیا، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، کیونکہ مرشد فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنی اصلاح کرو، ناراض ہو رہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج نہیں پوچھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں نام بدل دیا اگر یہ مائنگے، میں نے کہا چلو لغت کو لے کر آؤ، کہاں یہ مائنگے لکھے ہوئے ذرا گھومنے کو دیکھنے والے تعجب کی بات۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وسلم کو وہ قول یاد آیا کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت سے لوگ مجھ سے محبت کریں گے، یہ حضرت علی سے ایسی محبت کر رہے ہیں، اور کہا گیا اس محبت کی وجہ سے کہا گیا حضرت علی معاملے کا وہ کرتے، اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سسرالی لوگوں کو برا مت مانو، تو ان کو پالو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، کہا میرے سسرالی رشتہ داروں کو برا مت مانو۔ آج ہم آج حضرت علی سے محبت کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیا، جن کے بارے میں متفقون علیہ لکھا گیا ہے کہ وہ کاتب وحی بھی تھی، وہ کہا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تم اسلامی سلطنت کے سب سے پہلے بادشاہ ہو۔ تعجب ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے یہ تو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اور ہم کہتے ہیں میری سمجھ نہیں۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو سمجھ آمین، اور ایسے کہا جو معاملات کے اندر اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہر معاملے میں نہیں تو انسان بس اس پہ ٹچ کر دینا جب ختم ہو جائے گا ابھی حقیقت کہ اس کا اختتام انجام بڑا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کی